آج نگراں حکومت جو ہے اللہ اللہ کر کے بن گئی ہے، کیونکہ 2-3 دن سے جب سے انوار الحق کاکڑ صاحب وزیر اعظم بنے نگراں، اس دن سے مختلف نام آ رہے تھے. چاند ایک نام کے اوپر کنفرمیشن تھی، لیکن زیادہ تر یہی ہو رہا تھا یہ آ رہا ہے، یہ تبدیلی ہو رہی ہے، یہ آ رہا ہے. سب سے اہم جو بڑا سرپرائز چودھری صاحب آج کابینہ کے اندر، اب اس کو آپ خوشائند کہیں، افسوس اس کے اوپر کریں، آپ دونوں کا تبصرہ چاہوں گا. وہ ہیں ہمارے محترم سولنگی صاحب، کونامش صحافی رہے ہیں، وائس آف امریکہ کے اندر بھی کام کرتے رہے ہیں، یہاں پہ بھی آف لیٹ ان کی ایک نیا دور ویب سائٹ ہے حسن، اگر میں غلط نہیں ہوں. جی بہت مرتبہ گیا ہوں اس پہ میں. آج آپ گئے ہو؟ بہت مرتبہ. چودھری صاحب ایک جو ہے زبردست صحافی ہیں، وہ کام کر رہے تھے، تو کیا بنی کہ اس بیچاروں کو یہاں پہ اب 3-4-6 مہینوں کے لیے آپ نے انفارمیشن منسٹری کے اندر بٹھا دیا ہے؟ وہ ان کا جو کام تھا وہ کرتے، یہاں پہ کسی اور کوئی کمیونیکیشن ایکسپرٹ کو بٹھا دیتے. اوور آل کابینہ کے اوپر آپ کا امیڈیٹ ریئیکشن کیا ہے؟ جی چودھری صاحب. نہیں، بہت حد تک جو وزراء بنے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ ڈیزرو کرتے تھے اور ان کو صحیح رکھا گیا ہے. کچھ جو ہے مسلم لیگ نون کے ہیں، کچھ پیپلز پارٹی کے ہیں، کچھ مانگے تانگے کے ہیں. ابھی مجھے ساری تفصیلات آپ ملتی ہیں تو میں اس پر ایک ایک کا، لیکن میرا خیال ہے وزیر خزانہ جو ہیں اور وزیر دفاع جو ہیں وہ ایک پیشہ ور ریٹائرڈ فوجی جنرل ہیں. انہوں نے ہر شعبے میں اپنا کام بھی کیا ہے اور بڑے نفیس انسان ہیں، اور مولانا الطاف حسین حالی کے خاندان سے ہیں، یعنی جو شاعر بھی تھے اور نعتیں ان کی آج بھی پڑھی جاتی ہیں اور بڑا ان میں لگاؤ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ بھی ٹھیک ہیں، اکثر و بیشتر ٹھیک ہے، لیکن کچھ مسلم لیگ نون کے رکھے گئے ہیں، کچھ پیپلز پارٹی کے رکھے گئے ہیں. چودھری صاحب اور اس طرح بات ہے میں آپ کے پاس. اچھا جی صاحب جی. ہاں جی. اور لیکن جو بنیادی محکمے ہیں، یعنی جلیل عباس ہے اور وزیر خزانہ ہے، وزیر داخلہ بھٹی صاحب، انہوں نے بلوچستان میں بڑا ذمہ داری اور بڑی مطلب بہادری سے وہاں کام کیا ملک دشمنوں کے خلاف. تو بہت سارے بندے ایسے ہیں اور گوہر اعجاز آپ یا میں ان سے اختلاف کریں، لیکن ایک بڑا زبردست انڈسٹریسٹ بھی ہیں اور ان کا بڑا مقام ہے اور وہ بڑی پازیٹیو اور پروگریسو سوچ رکھتے ہیں. جی یہ کچھ لوگ جن کا میں سرسری بتا سکتا ہوں. ابھی میں مزید چلیں حسن، آپ کا کیا ریئیکشن؟ آپ وہاں پہ آج اوتھ ٹیکنگ پہ تھے بھی. جی تھا. تو آپ کا کیا امیڈیٹ ریئیکشن اس کابینہ کو دیکھ کے جو سمجھ آتی ہے؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ ہے اور پوری کیبنٹ وہ بنی ہے. جو وزیر داخلہ جیسے آپ بتا رہے ہیں، ہی از اے ویری پروفیشنل گائے. ان کے اوپر 1 درجن سے زائد اسیسینیشن اٹیمپٹس ان کے اوپر ہوئی ہے. ہی از اے پرو پاکستان، ہی از اے پرو اسٹیٹ، اور جو لیفٹسٹ ہیں ان کے مخالف ہیں جو کہ پاکستان سے الگ ہونا چاہتے ہیں. تو ایک انہوں نے فائر وال کھڑی کر کے رکھی ہے بلوچستان کے اندر. تو اب دیکھتے ہیں کہ بلوچستان واقعی ایک ہارڈ ایریا ہے اور باقی پاکستان اتنا ہارڈ نہیں ہے جتنا پہلے نمبر پر سب سے ہارڈسٹ ایریا بلوچستان ہے، پھر کے پی ہے، پھر ریسٹ آف پاکستان ہے. یعنی سندھ اور پنجاب مجموعی طور کے اوپر جو ہے وہ نسبتاً جو ہے ان کے یہاں پر حالات اور آ جاتے ہیں. یہاں پر کیونکہ اربن ایریا کے کرائم اور قسم کا ہوتا ہے. جو وہاں پر بارڈر ایریا کے اوپر کرائمز ہوتے ہیں وہ کرائمز ذرا ڈفرنٹ اس کی نیچر ہوتی ہے. راکٹ لانچرز ہوتے ہیں، مائنز ہوتی ہیں، اس قسم کے معاملات. تو یہ سرفراز بھٹی کے حوالے کی حد تک تو بندہ کہہ سکتا ہے کہ کم از کم داخلی سلامتی کے لیے بڑا ضروری تھا اس قسم کا تگڑا بندہ رکھنا. نہیں، وزیر اعظم کی طرح یہ بھی کمٹمنٹ والے بندے ہیں. اب وزیر خزانہ کے حوالے سے وہ ہم کل ڈسکس کر چکے ہیں جی کہ جو بھی وزیر خزانہ آ جائے گا کہ بڑی پروفیشنل ہیں، بٹ ایون دین جو آپ کی جیکٹ ہے IMF کی، آپ نے اس کے اندر ہی رہنا ہے. لیکن ایون دین ہم امید کر سکتے ہیں کہ شاید عوام کے لیے مشکلات کسی حد تک کم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. احمد عرفان اسلم صاحب لا منسٹر ہیں جی، احسن بھون صاحب کو نہیں بنایا گیا، ان کو بنایا گیا ہے. یہ اٹارنی جنرل آفس میں کام کر چکے ہیں، بڑے پروفیشنل لائر ہیں اور انٹرنیشنل آربیٹریشنز جو ہیں اس کے اوپر ان کی گہری نگاہ ہے. اور جو SIFC ہے اس کے حوالے سے ان کا رول بڑا امپورٹنٹ ہوگا. اس میں یہ پاکستان کی بہتر طریقے سے سرو کر سکتے ہیں. بٹ ایون دین جو باہر کا کوئی بندہ ہوتا ہے تو اس کی پھر 100 قسم کی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں. باہر کے لوگ کہتے ہیں کل انہوں نے ووٹیں بھی لینی ہوتی ہے، پالیٹکس کرنی ہوتی ہے. اس لحاظ سے پریشر گروپ وہ نہیں ہوں گے. حسن جو سب سے زیادہ پریشر گروپ تو احمد عرفان دیکھیں جو سب سے زیادہ وہ آپ والی بات ہے کہ دیکھیں ناظرین، نگراں حکومت کے حوالے سے جو کوڈ آف کنڈکٹ ویری ریسنٹ الیکشن کمیشن کی طرف سے آیا، یہ تو ڈے ٹو ڈے معاملات انہوں نے دیکھے. سب سے زیادہ جو فوکس ہوگا
जिन पर नजर रखी जाएगी वो शमशाद अख्तर साहिबा हैं, फाइनेंस मिनिस्टर जो देखेंगी। उसके अलावा जो वजीर तजारत हैं गोहर एजाज साहब, जाहिर है आपको ट्रेड के मामला देखने हैं, क्योंकि हाल ही के अंदर आपको याद होगा नाज़रीन, ये जो जाने वाली हुकूमत है उन्होंने एक कानून के अंदर तब्दीली की थी। वो कानून के अंदर तब्दीली ये थी कि मामूल के मामलात से हट के निगरान हुकूमत के पास खास इख्तियारात होंगे ताकि वो मल्टीलैटरल बायलैटरल जो मुआहदे हैं जो निगरान जो साबिका हुकूमत करके गई है, अगर सऊदी अरेबिया से है, यूएई से है, या आपने कोई इंटरनेशनल जो मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है उनसे किए हैं, तो उनके ऊपर रद्दोबदल करना है, उनको आगे बढ़ाना है, उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करनी है। बाहर से जो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट आनी है SIFC के जरिए, उसके ऊपर किसी तरह की कोई जी उस हवाले से अहमद इरफान असलम साहब बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं मुर्तजा सुलंगी साहब मेरे लिए हैं, मैं उन पर तबसरा करना चाह रहा था। मैं उसी तरफ आ रहा, तो ये ज्यादा मिनिस्ट्रीज मेरे ख्याल में ये फोकस में रहेंगी जी सुलंगी साहब के ऊपर। सुलंगी साहब के हवाले से मैं बताऊं कि सुलंगी साहब को कल सुबह तक नहीं मालूम था, बल्कि मुझसे वो पूछ रहे थे कि कौन कौन काबीना के अंदर आ रहा है। तो ये मैं आप ऑन एयर बात कर रहा हूं। उन्होंने मुझे कहा कि यार कौन कौन आ रहे हैं, मैंने कहा जी मैं चेक करता हूं। मैंने बता दिया जी अहमद इरफान हसन साहब का, मैंने कहा जी तो लॉ मिनिस्टर आ रहे हैं, इनका मैंने बता दिया। बाकी मुझे कह रहे थे कि सैयद मोहम्मद अली साहब क्या वजीर इत्तलात आ रहे हैं, तो सैयद मोहम्मद अली साहब का बिल्कुल नाम था, लेकिन फिर ये नाम ड्रॉप हो गया। कल ही उनका नाम ड्रॉप हुआ, और जिन दो लोगों को पेशकश की गई उनका नाम भी बताता हूं जिन्होंने रिफ्यूज की है इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री को। ये खबर है उनमें एक सैयद तलत हुसैन साहब हैं, एक सैयद तलत हुसैन साहब हैं, और दूसरे का नाम है सलीम साफी, जिनको एक्चुअल ऑफर हुई आपको कि आपको निगरान वज़ीर इत्तेहाद बनाएंगे, सलीम साफी साहब को और सैयद तलत हुसैन साहब को। बोथ ऑफ देम हमेशा पूछते हैं